بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 7 جولائی سے ملک بھر میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ اور سیلاب سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 7 جولائی سے دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور کابل میں اور ان کے ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ 7 جولائی سے مشرقی بلوچستان اور ڈی جے خان ڈویژن کے پہاڑی ندی نالوں سے فلیش فلڈنگ کا بھی امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 7 جولائی سے شمالی اور وسطی پنجاب کے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں اربن فلڈ کا امکان بھی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں جاری مونسون کی بارشوں میں 5 جولائی سے اضافہ متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ایک اور طاقتور سسٹم ملک میں وسیع پیمانے پر بارشوں کا سبب بن سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ یہ سسٹم 5 سے 10 جولائی کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کو متاثر کرے گا، مگر کراچی سمیت سندھ میں اس سسٹم سے خاطر خواہ بارشیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سسٹم کے اثرات سے کے پی، کشمیر، اسلام آباد، پوٹوہار ریجن اور ڈی جے خان میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں ندی نالوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 سے 8 جولائی کے دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے۔ جی ناظرین، ادھر انٹرنیشنل ارینا سے اہم خبر ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ آئندہ ہفتے دوبارہ جوہری مذاکرات شروع کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے ذرائع کے مطابق امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف آئندہ ہفتے اوسلو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کریں گے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ملاقات کے حوالے سے حتمی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے خبر دی ہے کہ سرکاری سطح پر ابھی تک اس پورے معاملے کی تصدیق نہیں کی، تاہم دوسری جانب ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات تب تک نہیں ہو سکتے جب تک وہ دھوکہ دینا نہ چھوڑ دے۔ اسماعیل بقائی نے امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے صاف نیت نظر آئے گی تو سفارتکاری کے راستے پر چلا جا سکتا ہے اور ایٹمی معاملات پر مذاکرات بھی بحال ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے بعد شہزادہ خالد بن سلمان نے ایرانی چیف آف اسٹاف سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی۔ جی ناظرین، ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹیرف معاملے پر آج سے ممالک کو خطوط بھیجے جا رہے ہیں۔ ٹیرف سے متعلق 10 سے 12 ممالک کو آج خط مل جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران امریکی صدر سے سوال کیا گیا کہ کیا حماس جنگ بندی معاہدے پر راضی ہو جائے گی۔ اس سوال پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ابراہیمی معاہدے میں مزید بہت سے ممالک شامل ہوں گے۔ روس یوکرین معاملے پر بات چیت کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی سے آج بات کروں گا۔ روس کے صدر پیوٹن کے ساتھ بات چیت سے مایوسی ہوئی، نہیں لگتا کہ وہ رکنے والے ہیں۔ اس سے قبل آنے والے میں امریکہ کے قومی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبل انعام کے لیے بہترین امیدوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 5 ممالک کو جنگ میں جانے سے روکا۔ صدر ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر کہنا تھا کہ انہوں نے ایٹمی جنگ ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کروائی، کوسوو اور سربیا کو لڑنے سے روکا، کانگو اور روانڈا جنگ بند کروائی۔ جی ناظرین، دریا سنا روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ روسی فوج نے تصدیق کی ہے کہ روسی بحریہ کے نائب سربراہ میجر جنرل مائیکل گوڈکوف یوکرین کے سرحد کے قریب کورسنگ ریجن میں ایک حملے کے دوران ہلاک ہو گئے۔ گوڈکوف کو مارچ 2025 میں صدر ولادیمیر پیوٹن نے اس اعلیٰ عہدے پر فائز کیا تھا۔
روسی وزارت دفاع کے مطابق وہ جنگی سرگرمی کے دوران مارے گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ تاہم بین الاقوامی میڈیا کے ذرائع کے مطابق حملہ کورسک کے قصبے کورنیو کے قریب ایک روسی کمانڈ پوسٹ پر کیا گیا، جو یوکرین کے ریجن سے صرف 30 کلومیٹر 100 میل دور ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یوکرینی میزائل حملہ تھا۔ پریموزرسکی خطے کے گورنر علی کوڈمیا نے اپنے ٹیلی گرام پیغام میں مزید کہا کہ اس حملے میں مزید 10 روسی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے گوڈکوف کو ایک وفادار اور بہادر افسر قرار دیا۔ مائیکل گوڈکوف اس سے پہلے روس کی پیسیفک فلیٹ کی 155ویں انفینٹری بریگیڈ کے کمانڈر رہ چکے ہیں، جو مشرقی یوکرین اور بعد ازاں کورسک ریجن میں شدید لڑائیوں میں مصروف رہی ہے۔ انہیں 2023 کے آخر میں روس کا سب سے بڑا فوجی اعزاز گولڈ اسٹار ہیرو دیا گیا تھا، جو انہوں نے فروری 2025 میں کرملن میں صدر پیوٹن کے ہاتھوں وصول کیا۔ جی ناظرین، دوسری جانب روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ٹیلی فونک پر بات چیت کی، مگر یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ ٹرمپ نے گفتگو کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں روسی صدر سے معاملے پر کوئی پیش رفت کی امید نہیں کر سکتا۔ گفتگو کے دوران ان دونوں رہنماؤں نے یوکرین کو اسلحے کی حالیہ بندش پر بھی بات چیت کی۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو کچھ اہم ہتھیاروں کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ اس بندش سے یوکرین کی دفاعی صلاحیت پر اثر پڑا ہے، خاص طور پر پیٹریوٹ میزائل نظام جیسی ٹیکنالوجی کی کمی جیسے روسی میزائلوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا۔ ٹرمپ نے اسلحے کی فراہمی کے بارے میں ابہام پیدا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلحہ دے رہے ہیں اور بہت زیادہ دے چکے ہیں۔ بائیڈن نے ملک کا سارا اسلحہ خالی کر دیا، اب ہمیں اپنے لیے بھی بچانا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ جمعے کو ٹرمپ سے براہ راست بات کریں گے تاکہ امریکی اسلحے کی فراہمی کی بندش پر گفتگو کی جا سکے۔ واشنگٹن میں قائم یوکرینی سفارت خانے نے اس بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے دفاع کو کمزور کیا جا سکتا ہے اگر یہ ساز و سامان نہ ملا۔ دوسری جانب کرملن کے مشیر پوری اور اوجاکو کے مطابق پیوٹن نے جنگ کے بنیادی اسباب کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان کا اشارہ نیٹو کی توسیع، مغربی ممالک کی یوکرین کی حمایت اور یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے امکان کی مخالفت کی طرف تھا۔ کرملن نے مزید کہا کہ ماسکو کسی بھی امن مذاکرات کو صرف روس اور یوکرین کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے اور امریکی شمولیت سے گریز کر رہا ہے، جیسا کہ جون میں استنبول میں ایک اجلاس کے دوران امریکی سفارتکاروں کو کمرے سے باہر نکالنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔